خوش آمدید. آج ہم ایک خاص تحریر 70 کے اقتباسات پر بات کر رہے ہیں. یہ طب کے کچھ بنیادی اصولوں کو دیکھتی ہے: تحریک، تسکین اور تحلیل. جی، یعنی کسی عضو کا آپ کہہ لیں غیر معمولی چلنا، سست پڑ جانا یا پھر گھل جانا. بالکل. اور خاص طور پر یہ تحریر جراثیم اور رطوبت یعنی نمی کے تعلق کو سمجھاتی ہے. ہاں، اور اس میں رطوبت کا جمع ہونا، جراثیم کا بڑھنا اور پھر وہ جو سنگین حالتیں ہیں، تخدیر یعنی نیکروسس اور غانگرانہ یعنی گینگرین، ان سب پر بات ہے. تو مقصد یہی ہے کہ ان تصورات کو ذرا کھول کر سمجھیں. بالکل. یہ تحریر ایک خاص زاویہ پیش کرتی ہے جسے قانون مفرد اعضاء کہتے ہیں، اور اس کا مرکزی خیال وہ بہت واضح ہے کہ جراثیم تبھی بڑھتے ہیں جب نمی یا رطوبت موجود ہو. اچھا، یعنی نمی کے بغیر جراثیم نہیں؟ جی، تحریر تو یہی کہتی ہے، اور یہ بھی کہ جراثیم کی جو قسمیں ہیں وہ بھی اعضاء کے افعال یعنی وہی تحریک، تسکین، تحلیل ان سے جڑی ہوئی ہیں. یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے. مطلب اگر رطوبت و نمی نہ ہو تو جراثیم پیدا نہیں ہو سکتے. یہ لکھا ہے اس میں. تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ 2 طریقے بتائے گئے ہیں شاید. جی ہاں، ایک تو یہ کہ جراثیم باہر سے نمی جگہ پر آ جائیں، سیدھا سادہ. ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ بالواسطہ طریقہ کہ جسم میں کہیں رطوبت رک جائے، وہیں پڑی رہے، خراب ہو جائے، متعفن ہو جائے اور پھر وہیں جراثیم پیدا ہو جائیں. جیسے وہ سوزش والی مثال آپ نے بتائی تھی. بالکل. جیسے سوزش ہوتی ہے، انفلیمیشن، تو جسم وہاں آپ کہہ لیں رد عمل میں پانی یا رطوبت بھیجتا ہے. اب اگر وہ زائد رطوبت وہاں سے نکل نہ پائے، جذب نہ ہو، تو وہیں ٹھہر کے متعفن ہو جاتی ہے اور بس وہ جراثیم کا گڑھ بن گئی. تو اصل چیز نمی ہے. سمجھ گیا. اچھا، اب جراثیم کی اقسام پر آتے ہیں. عام طور پر جو جدید طب میں ہم سنتے ہیں وہ 3 شکلیں ہیں: عصبی یعنی ڈنڈا نما، بیسیلائی، جی، کرویا یعنی گیند نما، کوکائی، اور ہلزونیا یعنی اسپائرل. اب یہ لاتی ہے. یہ ان شکلوں کو جسم کے نظاموں سے جوڑتی ہے. اچھا، کیسے؟ یعنی عصبی یا ڈنڈا نما جراثیم کا تعلق اعصابی نظام سے، ہلزونیا یا پیچ دار کا عضلاتی نظام یعنی پٹھوں سے، اور کرویا یعنی گیند نما کا غدودی نظام گلینڈ سے. اوہ. اور تحریر اس بات پر جدید طب کو آپ کہہ لیں تنقید کا نشانہ بناتی ہے کہ وہ اس طرح اعضاء کے لحاظ سے تخصیص نہیں کرتی. یعنی جراثیم کی شکل دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسئلہ اعصاب کا ہے، پٹھوں کا ہے یا غدود کا؟ یہ تو بالکل نئی بات لگ رہی ہے. جی، اس نظریے کے مطابق تو یہی ہے. تحریر یہ نہیں بتاتی کہ جدید طب کیوں نہیں مانتی، لیکن زور اسی بات پر ہے کہ بیماری اصل میں عضو کے فعل کی خرابی ہے. تحریک، تسکین یا تحلیل، جراثیم کی شکل بس ایک اشارہ ہے. ٹھیک سمجھ گیا. اب آگے بڑھتے ہیں. تخدیر، نیکروسس یعنی خلیات کا مر جانا، اس کے بارے میں کیا خاص بات ہے؟ تحریر کہتی ہے کہ یہ جو خراب متعفن رطوبتیں ہیں نا، یہی خلیات کو سن کر دیتی ہیں، ان کی زندگی ختم کر دیتی ہیں. یعنی رطوبت کا خراب ہونا ہی اصل وجہ ہے. بالکل. اور اس میں ایک بڑا دلچسپ حوالہ ہے حکیم ملک خیر دین ڈوگر سیلانی کا. انہوں نے تخدیر اور فالج میں فرق کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے. وہ کیا ہے؟ کہ اگر متاثرہ حصے کو چھونے سے ہلکا سا احساس باقی ہو یا مریض وہ بغیر کسی سہارے کے تھوڑا سا ہلا سکے اس حصے کو، تو یہ تخدیر ہے، یہ مکمل فالج نہیں ہے. اچھا، یہ تو تشخیص میں بڑی مددگار بات ہو سکتی ہے. جی، اور دل کے پھولنے کی مثال بھی دی ہے کہ وہ تسکین یعنی سستی کی وجہ سے ہے یا تحلیل یعنی کمزوری کی وجہ سے. علامتیں بھی بتائی ہیں، جیسے اگر آرام کرنے سے تکلیف بڑھے اور چلنے پھرنے سے کم ہو تو یہ تسکین ہے. صحیح. اور پھر آخری موضوع غانگرانہ، گینگرین یعنی عضو کا مردہ ہو کر سڑ جانا. جی، اس کی بھی اقسام کو قانون مفرد اعضاء سے جوڑا گیا ہے. ہاں جی، بالکل. ڈاکٹروں کی جو 3 قسمیں ہیں، تر یعنی ویٹ گینگرین، ریاحی یعنی گیسیس، اور مردہ یعنی ڈرائی گینگرین. جی. تحریر ان کو براہ راست تسکین، تحریک اور تحلیل سے جوڑتی ہے. تر گینگرین تسکین سے، ریاحی تحریک سے اور مردہ تحلیل سے. یعنی ہر قسم کی وجہ الگ ہے. جی، اور مردہ یا خشک گینگرین کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ اکثر شریانوں میں خون کی رکاوٹ سے ہوتی ہے، خاص طور پر بڑی عمر میں، پیر کی انگلیوں میں. اچھا.
یہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، عضو پہلے خشک ہوتا ہے، پھر کالا پڑ جاتا ہے، اور آخر میں ایک واضح لکیر بن جاتی ہے جہاں سے وہ مردہ حصہ زندہ حصے سے الگ ہو کر گر جاتا ہے۔ تو اگر خلاصہ کریں تو اس تحریر کا زور اس بات پر ہے کہ جراثیم ہوں یا نیکروسز یا گینگرین جیسی حالتیں، ان سب کی جڑ میں رطوبت کا کردار اہم ہے، اور اعضاء کے افعال یعنی تحریک، تسکین، تحلیل کا بگڑنا ہے۔ بالکل، جراثیم کے لیے نمی لازمی، جراثیم کی شکل سے نظام کا اندازہ، اور یہ بڑی بیماریاں بھی انہی 3 افعال کے عدم توازن کا نتیجہ۔ تو پھر ان سب باتوں کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ سوچنے کی کیا بات ہے اس میں؟ دیکھیں، اختتام کے لیے جو ایک اہم نقطہ یہ تحریر چھوڑتی ہے وہ یہی ہے کہ بیماریاں، علامتیں، یہاں تک کہ جراثیم بھی، وہ صرف تبھی ظاہر ہوتے ہیں جب کسی مفرد عضو کے افعال میں، یعنی تحریک، تسکین یا تحلیل میں کوئی عدم توازن پیدا ہو۔ اور اس سے آپ کہہ لیں ایک سوال ابھرتا ہے، شاید جدید طب کے لیے بھی یہ ایک طرح کی کیا کہتے ہیں سوچنے کی دعوت ہے کہ اگر بیماریوں کو اس طرح یعنی مخصوص اعضاء کے افعال کے بگڑنے کے زاویے سے دیکھا جائے، قانون مفرد اعضاء کے نظریے سے، جی ہاں، تو کیا اس سے تشخیص اور علاج کے جو طریقے ہیں ان پر کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ کیا کوئی نیا راستہ نکل سکتا ہے؟ یہ قابل غور سوال ہے۔